جی ویلکم ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ارشد چرائی صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا اور ہم نے میاں صاحب کا شعر بھی سننا ہے، لیکن علامہ صاحب کی جانب بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، پہلا سوال، دوسرا سوال اور اب تیسرا سوال۔ اچھا، پہلے دو سوال بھی یقیناً بہت خاص تھے، بہت ہی خاص تھے۔ اچھا، اب جو کر رہا ہوں میں سوال، اس کا ہمارے دور حاضر کے ساتھ تعلق ہے اور ہمارے مستقبل کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ ایسا سوال ہے، یہ بھی ہر انسان کی ضرورت ہے، میری ہے، آپ کی ہے، ہمارے بچوں کی ہے اور ہماری بیٹیوں کی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارا مین ہر چیز اسی پہ ہماری ہے۔ اچھا ناظرین، سوال بہت اہم ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ سوشل میڈیا کا استعمال حقیقی رشتوں سے دوری کی وجہ کیوں ہے؟ ایپس کے ذریعے ہم دیکھیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں اور آپ میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں واٹس ایپ پہ لگا ہوں، فیس بک پہ لگا ہوں اور مختلف ایپس ہیں، یہ اپنا عثمان غنی صاحب ٹک ٹاک ہیں، یا جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں سوشل ایپس آ گئے ہیں، گیمز آ گئی ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بس اسی میں گھسی ہوئی ہے، نہ میرا حال آپ پوچھ رہے ہیں، نہ میں آپ کا پوچھ رہا ہوں۔ کوئی گر رہا ہے، کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہماری قوم کو اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ احمد بھائی، یہ واقعی ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جب بھی کوئی چیز عام ہوتی ہے نا، تو ہمارے لوگوں کے اندر تقلیدی پہلو اتنا زیادہ ہے کہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اسی جگہ، ٹھیک ہے، ایک میلہ سا لگ جاتا ہے، چاہے اس کا مقصد کچھ بھی نہ ہو۔ جی جی۔ اور دوسرا جو جنرلی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا جہاں بہت زیادہ فائدہ بھی ہے تو وہاں اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہر چیز آپ جسے بھی دیکھ لیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے نقصانات وہ مزید سے مزید تر ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ سکھلایا ہی نہیں گیا کہ بڑے کا ادب کس طرح کرنا ہے، چھوٹے پہ شفقت کس طرح کرنی ہے۔ اس کا ایک ہی مشغلہ ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال کے ہنسوں، میں کسی پہ تان کر کے ہنسوں۔ آپ عام روٹین میں دیکھیں گے کہ لعنتوں کا سلسلہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی تھوک کے حساب سے پاس پڑی ہو، اس کو بھی دیں، اس کو بھی دیں۔ تو حالانکہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، کسی نے سمجھایا نہیں کہ بھائی نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی پہ لعنت ڈال رہے ہو وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ پلٹ کے تمہارے پاس آئے۔ تو یہ چیزیں جب سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہیں پھر بندہ شور و غل کی طرف بڑھتا ہے۔ تو شور و غل سوشل میڈیا کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس سے زیادہ کہیں نہیں میسر آتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ جو بندہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو، حقیقی رشتوں سے دور کیوں ہوتا ہے، اس کی ایک بیسک وجہ ہے، آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ جھوٹے خوشامدی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بندے کی واہ واہ کرنے والے بڑے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ وہ جس طرح کی مرضی پوسٹ کر دے نا، اس کی حقیقتوں کو جاننے والے بھی اس پہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ خود اتنا قابل ہوتا نہیں کہ اسے حقیقی زندگی میں کوئی واہ واہ کرے۔ جی صحیح بات ہے۔ تو پھر جی یہ فطرتی عمل ہے کہ بندہ پھر اسی جانب بھاگے گا جہاں پہ اس کی بہت عزت ہوتی ہو۔ حالانکہ وہ عزت ایک سمجھ لیں کہ مصنوعی حصار ہے جس کے اندر بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہوں، مجھے بڑا لوگ لائک کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بھی اسی طرح کے دل بہلانے والے ہوتے ہیں جو اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، رشتوں کے حقوق، ان کا تقدس، ان کے فرائض، یہ بندے کو تب پتہ چلیں گے جب وہ شریعت کے ساتھ وابستہ رہے گا، اسے خبر ہوگی کہ ماں باپ کی عزت و تکریم کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسے سمجھ آ جائے گا تو پھر وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہوا ان کی جانب جڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والدین کے بارے میں، حضور فرماتے جس نے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ایسی گفتگو کی کہ جس کو سن کر وہ خوش ہوئے، ہنس پڑے، یہ مطلب جس طرح بندہ عام دوستوں میں بیٹھا ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے خوش گپیاں کرتا ہے، تو خوش گپیوں کا مطلب یہ جھوٹ وہ نہ ہو لیکن ہنسی کا طریقہ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مذاق فرماتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضور آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟
سرکار فرماتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں، لیکن میں مزاح میں بھی سچ بولتا ہوں، مزاح میں بھی سچ بولتا ہوں. وہ کسی نے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک بوڑھی اماں جی حضور کے پاس آ کے کہتی ہیں جی میں جنت میں جاؤں گی. سرکار فرماتے ہیں بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی، اور رونے لگ گئی. سرکار فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جوان ہو کے جائے گی. تو مزاح میں بھی اس کا سچائی کا پہلو جو ہے وہ بڑا ضروری. اب یہ سلسلہ ہمارے ہاں نہیں پایا جا رہا. ہم لوگوں کے اندر مذاق کرتے ہیں تو جھوٹ کا معاملہ وہ زیادہ پایا جاتا ہے. تو اگر انسان سچائی میں خوش کرنے والی بات والدین کے پاس بیٹھ کر کرے، جس پر انہیں پیار آ جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ ہنس پڑے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. جو اپنے ماں باپ کو ہنسا دیا جس نے. تو یہ رشتوں کے تقدس کے حوالے سے جب بندوں کو پوری طرح سے انہیں بتایا جائے گا تو پھر بندے ان کو وقت دیں گے. اور ایک اور بات، آخری بات میں بالکل ختم کر رہا ہوں، ایک اور بڑی ضروری بات ہے. سوشل میڈیا کے اوپر غلط کاری جو ہے نا وہ بہت زیادہ عام ہے. مطلب یوں سمجھ لیں آپ نے، جو شریعت کے اندر چیزیں جائز نہیں ہیں، کچھ ناجائز ہیں، کچھ حرام ہیں، تو یہ چیزیں اس میں بڑی ہیں. تو یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ گناہ کی جانب جانا بڑا آسان ہوتا ہے، بندے بھاگتے ہیں. ماں باپ کے چہرے کو تکنا حج کا ثواب ہے. بے شک. اب وہ نیکی کا کام ہے، نیکی کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جیسے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا فضول، وہ خود بخود اگ پڑتی ہے، کہیں ادھر ادھر جہاں مرضی اگ پڑی. تو فرماتے ہیں جو گندم ہوتی ہے، دانہ جو بڑے کام کا ہوتا ہے، اس کو اگانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح جو گناہ کا رستہ ہے وہ بڑا آسان ہے، بندے بھاگ پڑتے ہیں اس کی جانب. نیکی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت سے آج کل ویسے ہی ہم آج ہیں. علامہ صاحب آپ بڑی پیاری بات بتا رہے تھے، اور یقیناً آپ کی باتیں سننے کے بعد تو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ ایک حقیقی رشتہ، جیسے کہ ایک ماں ہے، ماں کا بچہ ہے یا بچی ہے، تو وہ اس نے اس کو پھینکا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، بچے کا پیمپر چینج ہونے والا ہے، کوئی نہیں ہے، اس کا پرسان حال نہیں ہے، اس نے دودھ مانگا ہے، اس کو دودھ نہیں دیا جا رہا. ساری نائٹ میں ماں جو ہے وہ ٹک ٹاک چلا رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، بچہ رو رہا ہے، کوئی اس کی خبر نہیں ہے، بس وہ اپنے موبائل کے جانب لگی ہوئی ہے، کوئی گھر کا نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی شوہر کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ سارے جب یہ چیزیں معاشرے میں جیسے جیسے قائم ہوتی جائیں گی، جیسے جیسے یہ ایپس کے ذریعے ہم مشغول ہوتے رہیں گے، اور یقیناً ہم پھر حقیقی رشتوں سے، یعنی ایک اولاد کا رشتہ ہے، اس سے آگے کون سا رشتہ ہے؟ اسی طرح میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. میں ایک دوست ہیں میرے ایڈوکیٹ صاحب، یہاں گجرانوالہ سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گجرانوالہ میں جو طلاق کی شرح بڑھی ہوئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ موبائل فون کی وجہ سے جو رشتوں کی دراڑوں کا سبب بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جب کسی رشتے کو آپ پراپر ٹائم نہیں دیں گے تو وہ پھر بگاڑ کی طرف ہی جائے گا. اور احمد بھائی یہاں پہ رک کے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. پہلے جب کسی کے ہاں شادی ہوتی تھی، وہ کارڈ دے کے یا وہ ایک رکا لکھا جاتا تھا، اور وہ کسی کو دے کے فلاں کے گھر بھیجا جاتا، پھپھو کے ہاں، تایا کے ہاں. اچھا، جب وہ اگر تو وہ ناراض ہیں تو وہ اسی وقت واپس بھیج دیتے تھے. اب سارے خاندان کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ فلاں تایا جو ہے نا وہ ناراض ہے. اب سارا خاندان جناب نکل پڑا تایا کو منانے کے لیے. اب صلح ہو گئی، وہ پیار بڑھ گیا. اب ہوتا کیا ہے، ادھر سے کارڈ جناب چھپے، موبائل پہ اس کی تصویر لی، واٹس ایپ کر دی، اس نے دیکھ تو لیا، اب اس کے ذہن میں تو ہے کہ میں تو ناراض ہوں، میں تو جاؤں گا نہیں. اب ہوتا کیا، شادی پہ وہ ہوتا نہیں ہے بندہ جس کو کارڈ بھیجا وہ ناراض ہے. شادی کے بعد وہ کہتا ٹھیک ہے یہ میری شادی پہ نہیں آیا، میں نے اس کو رشتے میں مزید خلا آ جاتا ہے، مزید جو ہے نا وہ خلا بڑھ گیا رشتوں میں. یہ سارا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. ہاں بالکل، ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، اور جیسے علامہ صاحب نے بتایا ہے ایسے ہی اپنی زندگی ہم نے گزارنی ہے. ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ نئے موضوع، نئے مہمانوں کے ساتھ میں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.